السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این ایل پلس۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اپنے سیگمنٹ میں، اور آج ہم بات کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جو گرفتاری اور جیل میں ان کو جو سہولیات وغیرہ نہیں مل رہی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں یو کے جزیب خان صاحب، وہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ینگ جرنلسٹ ہیں اسامہ زید صاحب، وہ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ جزیب خان صاحب، کیا کہیں گے جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو بنیادی سہولیات وغیرہ نہیں مل رہی؟ آپ کی نظارت شدہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور عمیر خان ریاض صاحب سے بھی بات وغیرہ ہوتی رہتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے اور کیا میسج دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ طیب آپ کا بھی اور اسامہ کو بھی السلام علیکم۔ دیکھیں، قانون کے مطابق کوئی بھی قیدی ہو، پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی ایک فکٹیشیس اور ایک بوگس کیس میں صرف اور صرف ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک ایسے کیس میں ان کو وہاں پہ انہوں نے قید میں ڈالا ہے جو کہ پاکستان کے تمام ٹاپ لائرز، بیرسٹرز، قانون کو سمجھنے والے لوگ، وہ سارے اس چیز کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ جس طریقے سے کیس کی پروسیڈنگز کی گئیں تیزی کے ساتھ میں، اور خان صاحب جو تھے انہوں نے وقتاً فوقتاً وہ وارن کرتے رہے کہ ایک سرٹن ڈیٹ سے پہلے حکومت چاہتی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، تو وہ ان کا ایک مقصد تھا اور اسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے یہ سارا چیز کی گئی۔ اس سے بھی جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پوری ہماری جو سیاسی جماعت ہے اس کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے لیڈران، کارکنان، سپورٹرز، ان کو پریشان اور ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ نہ صرف کوشش کی گئی بلکہ اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل درآمد کیا گیا ہے۔ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے۔ اگر وہ کسی سپورٹر کے پیچھے گئے ہیں، اگر کسی کارکن کے پیچھے گئے ہیں، اگر کسی لیڈر کے پیچھے گئے ہیں اور اگر وہ نہیں ملا تو اس کے خاندان کے لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا ہے۔ اس طرح کی آپ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کی آپ کو ہراسگی جو ہے وہ نہیں ملتی، اور خاص طور پہ آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے۔ تو کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ کوئی چیز ہے ایسی، کوئی ڈر ایسا ہے، کوئی خوف ایسا ہے جو حکومت کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے، اور وہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، یہ حکومت یہ چاہتی تھی، جس کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ مجرموں کا گروہ ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کے دماغوں سے اس چیز کو نکال سکیں یا زائل کر سکیں، اور اس چیز کے لیے ان کو یہ لگا کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے عوام پاکستان اپنے حقوق کی یہ لڑائی، یا عوام پاکستان اپنے حقوق کا یہ خیال جو ان کے دل اور دماغ میں آیا ہوا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کو پہلے اڈیالہ کا آرڈر کیا گیا جب وہاں سے، لیکن ان کو وہاں پہ نہیں لے جایا گیا اور ان کو اٹک جیل میں لے جایا گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بینگ پارٹی ورکر، یہ آپ کو ساری انڈیپینڈنٹ معلومات آپ لوگوں تک بھی، صحافیوں تک پہنچ رہی ہیں کہ ان کو انتہائی ناقص، آلودہ اور ایک کٹھن اور دشوار قسم کی انوائرمنٹ میں وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو توڑ لیں گے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کا جو حوصلہ ہے اس کو وہ کسی طریقے سے نیچے لے آئیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس دن ہمارے جو لائر ہیں بیرسٹر عمیر نیازی، وہ عمران خان صاحب سے ملے، اور خان صاحب نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر مجھے 1000 سال بھی اس طرح کی جیل میں یہ رکھیں گے اور اگر رہنا پڑتا ہے تو میں یہ اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے یہ سب کچھ سہنے کو بھی تیار ہوں۔ تو ہماری بہت ریزرویشنز ہیں، جس طرح کے انوائرمنٹ میں ان کو رکھا گیا ہے، ان کو اپنے خاندان سے ملنے کے لیے ان کے لیے مسئلے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کو اپنے وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس دن بھی ہماری پوری ٹیم ان سے ملنا چاہتی تھی وکلا کی، لیکن ایک بندے کو اجازت ملی جو کہ بالکل کلیئرلی غیر قانونی ہے۔ جیل مینول کے مطابق آپ کو ملاقات کی اجازت ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ایک خاص مقصد کے تحت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم قانونی طور پر
اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام جو رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کا تو موقف یہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ان کو 1000 سال بھی رکھا جاتا ہے جیل میں تو وہ رہیں گے، تو کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو جس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں، اس میں ان کا اپنا بھی ایک عنصر موجود ہے۔ دیکھیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جس طرح سے انہوں نے ماضی کے اندر جو کچھ کیا، ان کے دور حکومت میں کیا گیا، اس کا ایک یہ سایہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں سردار صاحب، اگر میں بات کروں، اگر مجھے بات کرنے کی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی کہوں گا کہ تحریک انصاف کے دور پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو انہوں نے انتقامی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی قسم کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا، حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اور ان کے گانوں میں بھی آپ نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان زرداری کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا، رنس ناولوں کے مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا، اور ایک الگ طرح کی زبان انہوں نے سیاست میں پیش کر دی، اور سیاسیات کے اندر ایک تناؤ، انہوں نے سیاسی تناؤ بھی پیدا کیا۔ اب وہ ان پر اس کو بھگت رہے ہیں۔ اب میں اگر بات کروں تحریک انصاف کے ہی دور میں، تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی پارٹی پر جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ایک اسٹرائک کی جاتی ہے، تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک جتھا کیسے مجھے بلیک میل کر سکتا ہے، ایک ریاست کو کیسے بلیک میل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، اب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں اسی طرح کے معاملات ہیں، اسی طرح سے ان کی پارٹی بکھر رہی ہے، شرازی ان کے بکھر رہے ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین اب جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو وہ بات کرتے تھے نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ نواز شریف کے لیے یا زرداری کے لیے، بالکل اگر وہ ملک پاکستان کے چور ہیں، ان کے ٹرائل ہونے چاہیے، نیب کے اندر ہونے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ایک سیاسی لیڈر کے لیے اس طرح کی زبان، پبلک کے اندر زبان، یہ انہیں زیب نہیں دیتی۔ وہ خود کو انٹرنیشنل لیڈر کہتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پر اپنا بیانیہ کریٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اور وزیر اعظم کے مسند پر بیٹھ کر جلسوں کے اندر جو ان کے خطابات ہیں، اگر اختلاف کر سکتے ہیں ناظرین، لیکن ایک وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ کر اس طرح کی زبان انہیں زیب نہیں دیتی تھی، ان کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتی تھی۔ اب ایک بات کی ہے، پرویز خٹک صاحب نے گزشتہ رات ان کا بیان میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ عمران خان لیڈر بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک مغرور پن ہے، وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو آدمی نہیں سمجھتے۔ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ دو رائے ہو سکتی ہے۔ میں خود بھی زمان پرک میں میرے پاس بیٹ رہی ہے، عمران خان صاحب سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کی پارٹی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک چیز ان کے اندر ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی بات مشورے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اپنی بات کے علاوہ کسی کی بات کو فوقے نہیں دیتے۔ دیکھیں نائب چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اب وہ جیل میں ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ پیچھے سے قریشی صاحب سارے معاملات کو دیکھتے، کور کمیٹی دیکھتی، تو انہوں نے اس وقت بھی فیصلے کا اختیار پارٹی کو نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جو بھی فیصلے ہوں گے پہلے مجھ سے اپروو ہوں گے، جیل میں آئیں گے پھر بات ہوگی۔ دیکھیے وہ مشکل وقت میں ضرور ہیں، ان پر اس طرح کی اسٹرائک میں نہیں سمجھتا کہ توشہ خانہ میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ میں آپ کی ناظرین کے لیے بات کر رہا ہوں، توشہ خانہ کے اندر ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی گرفتاری پر جو 9 مئی کو رد عمل سامنے آیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری کو میں بالکل ان پر کنڈیم کرتا ہوں۔ اس پر اگر تحقیقات ہوں تو پچھلے 70 سالہ دور میں اگر دیکھیں، 30 سالہ دور کا ریکارڈ نکالیں، 2000 سے 1990 سے ریکارڈ نکالیں تو کافی شخصیات پھنستی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتار نہیں اس کو کر سکتے تو یہ غلط ہے۔ پاکستان ایک ریاست ہے، ریاست کے قوانین ہیں، ان قوانین کو فالو اپ کرتے ہوئے آپ کسی شخص کو سزائے جزا دے سکتے ہیں، چاہے وزیر اعظم کے مسند پر بیٹھا ہے یا پھر چپڑاسی ہے۔ تو یہ اگر کنسیپٹ ہے کہ کسی کی گرفتاری پر اساس اداروں کو آپ گرا دیتے ہیں، اساس اداروں پر حملہ کر دیتے ہیں، آئی ایس آئی فیصلہ آباد دفتر میں جس طرح سے واقعہ پیش آیا، میاں والی ایئر بیس پر پیش آیا، یہ واقعات غلط ہیں۔ اس طرح سے ریاست کو کمزور کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کا بیانیہ بالکل ٹھیک تھا، تحریک انصاف کا نعرہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ان کی اسٹریٹجی غلط تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورے دینے والے حضرات غلط تھے، جن مشوروں پر عمل درآمد کر کے آج وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، ان کی پارٹی کا بھی شرازے بکھر چکے ہیں، اور خود بھی سیاسی طور پر ان کا نیکسٹ لیول کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آج ان کی ٹکٹ لینے کے دل سے خواہش مند تو ہزاروں ہوں گے، لیکن علم اعلان جو ہے ان کی ٹکٹ پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈر کی کیفیت ہے، کیوں؟ کیونکہ آج انہی کی غلطیوں کی وجہ سے وہ جس دورائے پر کھڑے ہیں، یہ خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ اگر پی ٹی آئی اپنی خود احتسابی کرتی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیٹھ کر خود احتسابی کرتے ہیں،
تو انہیں پتہ چل جائے گا وہ جس مقام پر کھڑے ہیں 80% اس میں ان کی اپنی غلطیاں ہیں، 20% کسی کو نقصان پہنچائے۔ 9 مئی کو میں نے فیلڈ کے اندر جو حالات دیکھے چیئرمین پی ٹی آئی کے نام پر، اب دیکھیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لوگ، آپ کی سیاسی پارٹیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اگر غلطی آپ نہ کرتے، آپ قدم نہ اٹھاتے تو اس طرح کے واقعات پیش نہ آتے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس پر آپ دیکھیں، اب میں سردار طیب آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب جو پی ٹی آئی کے بیانات ہیں یا بیانیاں کریٹ کرنے کی کوشش کرنے، جتنا اس کو کھینچیں گے، جتنا اس کے اندر وہ ایک نئی کنٹروورسی پیدا کریں گے، اتنا زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے۔ اب وقت تھا سمجھداری کے ساتھ ٹیبل ٹاک کا راستہ ہموار کیا جاتا۔ سیاستدان ہمیشہ ٹیبل ٹاک کے راستے ہموار رکھتا ہے، بیٹھ کر باتیں کرنے کے دروازے کھلے رکھتا ہے، لیکن اس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی نے، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی نے ٹیبل ٹاک کے راستے بھی بند کر دیے ہوئے ہیں۔ اب ٹیبل ٹاک چاہتی ہے پی ٹی آئی لیکن نہیں ہو سکتا، صورتحال خراب کر دی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس مقام پر۔ جی وقت کے لیے تو میں جنزیب خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، جنزیب خان صاحب کیا پی ٹی آئی اب بنگلی کی طرف جا رہی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اعلان کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں جو ان کو سہولیات وغیرہ نہیں مل رہی، اس کے خلاف جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی پروٹیسٹ کریں گے۔ کیا یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے باہر ہوگا یا کہاں ہوگا جی پروٹیسٹ؟ کیونکہ پاکستان میں تو آپ کے کارکنان کیسے نکلے ہیں، آپ کے تمام لیڈران جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے، فیصل جوید صاحب انڈر گراؤنڈ ہے، مشتاق غنی صاحب، بہت سارے لیڈران ایسے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو کیا ہے پاکستان میں تو عوام نہیں نکل رہی یا خوفزدہ ہے، کیا کہیں گے اس وقت؟ اچھا، پہلے تو میں اسامہ کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں تھوڑا سا ان کا جواب دے دوں۔ دیکھیں، ایک پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے۔ جمہوری ریاست کے اندر سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی ایک تاریخ ہے، ہمارے ملک کے اندر سیاسی تاریخ کے اندر سیاسی جو رہنما ہیں وہ جلسے جلوسوں میں ہر طرح کی زبان استعمال کرتے آئے ہیں، اور یہ کوئی آپ عمران خان کے اوپر یہ الزام نہیں رکھ سکتے، بیکاز اس سے پہلے عمران خان نے تو 1996 سے سیاست سٹارٹ کی ہے۔ آپ اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائیں، میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، جناب آصف زرداری صاحب پاکستان کے صدر رہے ہیں، اور حکومتوں میں رہتے ہوئے، یعنی کہ بیک وقت جب ایک فیڈرل حکومت ایک پارٹی چلا رہی تھی اور سندھ کی حکومت ایک پارٹی چلا رہی تھی، بیک وقت حکومتوں میں بیٹھ کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کس قسم کی زبان استعمال کی ہوئی ہے، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ اسامہ بھائی obviously صحافت پہ نظر رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ سیاسی زبان استعمال کرنا، اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ بات کہنی چاہیے تھی، یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن ہم بات جو کر رہے ہیں وہ ہے قانون کی۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں آئین کی، کہ کیا قانون کے اندر قانون کو ٹویسٹ کر کے آپ اس طرح کی غیر قانونی چیزیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے اسامہ بھائی نے ابھی یہ کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے۔ ہمارا مطالبہ کیا تھا، ہم نے کیا ایسی چیز یا کیا ایسی ڈیمانڈز ٹیبل پہ رکھی تھی جن کے اوپر ہمیں دوسری اپنے جو کاؤنٹر پارٹس تھے ان کے ساتھ میں بات چیت کرنی تھی؟ صرف ایک بات تھی، ابھی بھی ایک ہی بات ہے، وہ تھی فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اس کے علاوہ، اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمارا مطالبہ تھا؟ کیا یہ کوئی پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا؟ یہ کیا قانون کے اندر، آئین پاکستان کے اندر جب حکومتیں ڈیزالو کی جاتی ہیں تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا جو ہے، کیا یہ سیاسی مطالبہ تھا کہ یہ آپ کو آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ تو ایک ہی مطالبہ تھا، تب بھی ایک مطالبہ کیا تھا، آج بھی وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا آپ نے خود یہ بیان سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے میرے پہ یہ جو 200 کیسز کیے ہوئے ہیں ان کو رکھیں، میں قانون کے اندر رہتے ہوئے، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں بینگ سیاسی پارٹی کہ وہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ نے یہ سیاسی کیسز کیے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، نہ انہوں نے کسی ٹیبل ٹاک کے اوپر یہ کنڈیشن رکھی کہ آپ میرے کیسز جو ہے میرے پہ ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا میں ان کا مقابلہ کروں گا، لیکن عوام کو اس کا بنیادی جو حق ہے ووٹ کا وہ تو دیں۔ آپ الیکشنز تو کروائیں، الیکشنز کروائیں گے اور اس کے اندر پھر جیسے آپ اسامہ بھائی نے کہا اور خود ہی انہوں نے اپنی بات کو سم اپ بھی کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والے دل سے تو بہت
لیکن علل اعلان شاید سامنے جا کے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو آپ نے سیج کر دیا ہے. اس کو آپ نے ایک خوف کی فضا پیدا کر دی ہے جہاں پہ لوگ دل سے جو دل کی بات ہے وہ زبان پر نہیں لا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے آپ کی سوچوں کو، آپ کی جو خیالات ہیں ان کو قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے بالکل بھی ایک صحت مند چیز نہیں ہے. تو ہماری جو بھی ایک اور آپ نے بات کی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے. میں اگین میں جب یہ بات کروں گا تو شاید آپ کو لگے کہ میں باعث بات کر رہا ہوں، بیکاز obviously میں پارٹی کا آفس ہولڈر ہوں، میں پارٹی کا ورکر ہوں. لیکن میں بھی بڑی چھوٹی عمر سے خان صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور میں نے 13 سال کی عمر سے ان کے ساتھ میں چیزیں بہت ساری دیکھی ہیں. اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جتنی دوسروں کی چیزوں کو آن بورڈ لیتے ہیں، میں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگوں کو کم بیہیو کرتے دیکھا ہے. عمران خان صاحب سب کی بات سنتے ہیں. یہ ایک امپریشن ہے ان کی پرسنالٹی کا جو لوگوں تک بتایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے. اور ایسے، اور جو ابھی کرنٹ جو سیناریو ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کمیٹی کو فیصلہ، کور کمیٹی کے پاس فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے. یہ میں آپ کو پورے یقین سے یہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. صرف یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کے جو قائد ہیں وہ چیئرمین عمران خان صاحب خود ہیں. obviously کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ جب کی جائے گی تو ان کو لوپ میں رکھا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا اور انہی سے گائیڈنس لی جائے گی. لیکن قطعی طور پر 2 منٹ ہے، آخری 2 منٹ ہیں دونوں ممان سے. ایک ہی سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ اب تحریک انصاف کیا بند گلی میں چلی گئی ہے؟ اب تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اوورسیز پاکستانی کیا اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں تحریک انصاف کوئی بند گلی میں نہیں گئی ہے. یس، چیلنجز ہمارے لیے تھوڑے مشکل ضرور ہو گئے ہیں، ہمارے لیے تھوڑے کٹھن ضرور ہو گئے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو آپ بند گلی میں لے کے نہیں جاتے. سیاسی جماعتیں ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ اپنے نظریے پہ کھڑی ہوتی ہیں. لوگوں کو جس طرح کو انہوں نے شعور دیا ہوتا ہے وہ اس پہ کھڑی ہوتی ہیں. سیاسی جماعت کیسے بند گلی میں جا سکتی ہے؟ تو ہمارا جو، اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت خان صاحب کے جو بیانیہ ہے اس کو لے کے لوگ ابھی بھی موٹیویٹڈ ہیں. اور خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کا بیانیہ ہے، اسی لیے لوگ ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں. آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ باوجود اس کے کہ لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، لوگ اپنی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ سینٹیمنٹس بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کی جو عام عوام ہے اس کی میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے. اوورسیز تو بائی لارج آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے لفظ ایک یوز کیا تھا پروٹیسٹ کا، کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. ہم پروٹیسٹ بالکل کریں گے اور کرتے بتدریج آگے جائیں گے، صرف ان چیزوں پہ جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی جہاں پہ بھی دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ خان صاحب سے اور اپنی پارٹی سے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جس کو سالیڈیرٹی کہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اسامہ بھائی آخری 1 منٹ اس پہ اپنا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ بالکل، جس طرح سے انہوں نے بات کی اس چیز کا تو میں بھی دائی ہوں کہ سیاسی پارٹیاں کا جو اختتام نہیں ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو مر گئے، بینظیر بھٹو چلی گئی لیکن شہید ہو گئے، سوری. تو پیپلز پارٹی ابھی بھی موجود ہے. نظریے کی موت نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا وجود ختم ہو جائے گا تو یہ تو بات نہیں ہے. کسی بھی پارٹی کا وجود ختم نہیں ہوتا. ان کی اسٹریٹجی غلط ہی، اسٹریٹجی سے میں بالکل اس پر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی غلطیاں ہیں، لیکن تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یہ ایک کسی کا خواب ہو سکتا ہے، کسی خوش فہمی ہو سکتی ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کا وجود ختم نہیں ہوتا. سیاسی پارٹی پر مشکلات آتی ہیں. جس طرح سے JNPTI کے دور میں نواز شریف کا نام بین کر دیا گیا تھا، نون لیگ کے لوگ اندر تھے. اسی طرح سے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان پر اسٹرائک کی. اس تحریک لبیک پاکستان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کے رہنماؤں کو اٹھایا گیا، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان پر ظلم کی پہاڑ توڑ دی گئی. لگ یہ رہا تھا بھی چلے گئے تو پیپل جو تحریک لبیک ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن کسی بھی سیاسی پارٹی کا وجود جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یہی تحریک انصاف کے ساتھ یہ وقت پیش آیا ہے. ابھی مشکل دور سے میں ضرور ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، سائیکل اور سیاست اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہوا کا رخ جدھر ہو ادھر چل پڑے. یہ کرکٹ کی طرح گیم ہے، یہ آخری بال پر چھکا لگ سکتا ہے. تحریک انصاف کے پاس ایک کارڈ موجود ہے، آلریڈی میں اس پر بات کرتا رہتا ہوں. میں نے بات کی تھی اپنے ولاگ میں بھی، اپنے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. اسد خل صاحب کے ساتھ میں نے ایک چیز کو ڈسکس کیا تھا ہمارے پروگرام میں.
اس کو میں نے بتایا تھا فیکٹ فائنڈنگ ود اسد گھر میں رات 8 بجے وائس پروگرام ہے، اس میں اورڈی سے بات کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو آفر آئی پیپلز پارٹی کی طرف سے، بلاول ہاؤس سے گاڑیاں پہنچی زمان پر، ان گاڑیوں کے نمبر، ان گاڑیوں کی ڈیٹیل ساری میں نے آن بورڈ بتا دی تھی کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ اعلان کرنا، اور انہوں نے پیغام بھی بھیجا ہے کہ ووٹ آپ کا، سیاست میری، ہم اسٹیبلشمنٹ ہے، مختلف حلقے ہیں، ہر جگہ پر میں بات کو کلیئر کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ خبر ہے آپ کے پاس، بہت بڑی خبر دے رہا ہوں سردار، یہ ساری چیزوں کو کور کر سکتا ہوں۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا تھا، اب وہ کتنے وقت میں اس کا جواب دیتے ہیں، یا اینڈ آف دا ٹائم ان کے پاس یہ آپشن بچتا ہے، یا کیسے اس کو کھیلتے ہیں، یہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو بیانیہ کل ہو جاتا ہے، اسی کے خلاف انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو سٹینڈ بائی کیا ہوا ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس نکلنے کے لیے ایک بہت بڑا کارڈ ہو سکتا ہے اس مشکل کے لیے، تو اس کو کھیل سکتے ہیں، اور بھی 2-3 کارڈ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اگر مؤثر طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس ساری مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ بہرحال الیکشن کی امید ہے مارچ میں، مارچ تک اگر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تحریک انصاف کو ایسا بڑا کارڈ کھیل لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔